بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالے رنگ کا دوپٹہ پہننے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ روزانہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ایک گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو، موٹاپا چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ پیٹ کی چربی آسانی سے پگھل جائے گی۔ روزانہ صبح لہسن کا تیل کمر پر لگا لینے سے کمر کی مہرے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں۔ ایسے بچوں کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ جو صبح نہار منہ کیلا کھاتا ہے اس کا وزن تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لکوریا ہو جاتا ہے تو آپ روزانہ صبح کو اٹھ کر 9 بادام کھا لیا کریں۔ ہر مرض سے شفا چاہتے ہو تو یا سلامو 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کرو۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ کچے لہسن کا ایک جوا وزن کم کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے۔ اگر ماہواری کا درد زیادہ ہو تو تلوں کا تیل استعمال کریں۔ امرود کو کاٹ کر سرہانے رکھ دو، مچھر آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ پانی کم پینے سے آپ کی جلد خراب ہو سکتی ہے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ سوائے درد اور غم کے کچھ نہیں دیتے۔ درگزر کیا کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لیا کرو۔ 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ وزن تیزی کے ساتھ کم ہو جائے گا۔ میتھی دانے کے استعمال سے ماہواری کی تکلیف بھی ختم ہوتی ہے۔ گرم پانی کے ساتھ دوائی کا استعمال کرنے سے جلدی اثر کرتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سونف افسردگی دور کرتی ہے؟ سونف کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے، معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اپنے گھر کا دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو، جو جھک کر اندر آئے وہی اپنا۔ ناشتے میں بند گوبھی کھانے سے موٹاپا جلدی دور ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے اس سے لٹکا ہوا پیٹ بھی جلدی اندر ہو جائے گا۔ ایک کھانے کا چمچ ادرک کا رس صبح نہار منہ پینے سے پیٹ کم ہوتا ہے اور پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض گھی مت استعمال کریں بلکہ کسی اچھے آئل کا استعمال کیا کریں۔ گھی استعمال کرنے سے بلڈ پریشر مزید بڑھ سکتا ہے۔ حبس والی جگہ پر رہنے والے افراد کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پیو، جسم کے ہر حصے میں طاقت بڑھ جائے گی۔ جسم میں کہیں بھی خارش کا مسئلہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی لگائیں، اس سے افاقہ ہو جائے گا۔ اگر کھانے کے بعد سستی پڑ جائے تو صرف 2 کھجوریں کھائیں۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو پکا ہوا کیلا کھائیں، اس سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ کھانسی کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ دہی کے ساتھ املی نہیں کھانی چاہیے اور دہی کے ساتھ دودھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ 3 عورتیں ایسی ہیں جو مرد کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ اگر مرد ان کی طرف چلا جائے تو ساری زندگی کے لیے برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، زیادہ ہنسنے والی عورت۔ نمبر 2، بے نمازی عورت۔ نمبر 3، اپنے اوپر غرور کرنے والی عورت۔ موٹاپا ختم کرنا ہے تو دار چینی کا پاؤڈر ہر کھانے میں شامل کر لیا کریں۔
اس سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ روزانہ صبح کے وقت یا شام 6 بجے ادرک کا کہوہ پی لیں، ہڈیوں میں کبھی درد نہیں ہوگا، جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید ہے اور اس سے منہ کی بدبو بھی نہیں آئے گی۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پینے سے جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر جائے گی۔ کھانے کے بعد بھاری پن محسوس ہو تو لیموں کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا اور بھاری پن محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس کے لیے گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگائیں، ہونٹ نرم ہو جائیں گے۔ سبز چائے میں لہسن شامل کر کے پیو، جسم کے ہر حصے میں طاقت آ جائے گی۔ جو لوگ سبز چائے کا استعمال کرتے ہیں ان کے جسم میں کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ پیشاب کی رنگت صحت کی پہچان۔ سفید رنگ کا پیشاب آئے تو پانی زیادہ استعمال کریں۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبا لیں، روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے جو بھی دوا کھائیں اس سے پہلے 12 دفعہ بسم اللہ اور 12 دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر دم کریں، اس کے بعد دوائی کھا لو، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ انسان کی چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ تیز ہوتی ہے۔ چھینک آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ معدے میں گیس زیادہ بنے تو پیٹ میں مروڑ ہو تو پودینے کا کہوہ بنا کر پی لو، اس سے قبض اور گیس ختم ہو جائے گی۔ جو کا باقاعدگی سے استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر کھانے کے بعد ایک الائچی کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد ایک لونگ کھا لینے سے تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بدہضمی نہیں ہوگی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کھٹے میٹھے پھلوں کا جوس استعمال کرنے سے آپ اپنی کیلوریز کو جلا سکتے ہیں، لیکن اس میں چینی کا استعمال نہیں کرنا۔ چینی استعمال کرنے سے کیلوریز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ جسم کو توانائی فراہم کرنی ہے تو روزانہ 2 کیلے کھاؤ۔ کیلا کھانے سے انسان ڈپریشن سے دور ہو جاتا ہے۔ کیلا کینسر سے بچاتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے، جسم میں طاقت بڑھاتا ہے۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کھیرے کا روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر رونق آ جائے گی اور چہرہ کھلا کھلا اور خوبصورت نظر آئے گا۔ دانت ٹوٹ جائیں تو مسوڑوں پر ٹھنڈا شہد لگا دو، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دو، کچھ دنوں کے بعد دیکھیں نیا دانت نکل آئے گا اور مسوڑوں میں درد بھی نہیں ہوگا۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ نظر کمزور ہونے لگی ہے۔ ڈینگی بخار سے جلدی آرام پانے کے لیے میتھی کے پتوں کو پیس کر اس کا رس پینے سے بخار جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چاہے بخار کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو تو آپ اس کے لیے اجوائن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت ٹائم پر ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بائیں جانب زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ نیند پوری ہو جانے کے بعد بھی اگر آپ کو آنکھوں میں نیند باقی رہے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے، آپ کو زیادہ نیند کی ضرورت ہے۔ نیند کو پورا کریں۔ کھیرا چھیلنے کے بعد
اس کے چھلکے پھینکنے کی بجائے کچن کے کونے میں رکھ دیں، کبھی آپ کے کچن میں لال بیگ نہیں آئیں گے۔ پیارے ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھ دیں۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے۔ جو نمک کا استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھاؤ، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مچھر اور مکھی بہرے ہوتے ہیں؟ صبح اٹھ کر غرارے کرنے سے سینہ صاف رہتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو کچھ دن خشک دھنیا چوستے رہا کرو، آپ کو شفا ملے گی۔ سرسوں کا ساگ کھانے سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے نہیں ہیں وہ لمبے عرصے تک جوان دکھائی دیتے ہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روزانہ انڈے کھانے سے آپ کو بہت ساری کیلوریز ملتی ہیں، لیکن زیادہ انڈے استعمال کرنا چہرے پر جھریاں لے آتا ہے۔ کوئی دنیا میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کو ماں جیسا پیار اور باپ جیسی محبت کوئی نہیں دے سکتا۔ ان دونوں کے علاوہ دنیا میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، اس سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور یہ بخار سے بھی بچاتی ہے۔ اگر آپ کو معدے کی کمزوری ہو جائے تو ساگو دانہ 1 کپ دودھ میں پکا کر کھا لیں، انشاءاللہ چند دنوں میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ جگر کے مریض کالے چنے استعمال کریں۔ کالے چنے استعمال کرنے سے بے حد طاقت ملتی ہے۔ جن عورتوں کی رنگت کالی ہو ان کو ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے اور گرم چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے ان کی رنگت صاف ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کنٹرول میں رہے تو دوپہر کے کھانے میں کھیرے اور پیاز کا لازمی استعمال کیا کرو۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈالو۔ خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر آپ روزانہ 2 سے 3 کیلے کھائیں گے تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اس سے بی پی بھی کم رہے گا اور اس سے آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، سکون کی نیند آتی ہے۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آب زمزم کا پانی جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مرچیں کاٹتے وقت ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے دور رہنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور وقت پر جاگا کریں، اس سے انسان کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئیں، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آئے گی۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے اور اس سے بہت جلدی لٹکا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، انسان صرف 2 چیزیں کھا کر زندہ رہ سکتا ہے۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر پی جائیں، اس سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ شام کے وقت کیلا استعمال کرنے سے سینے میں بلغم پیدا ہوتی ہے اور دن کے وقت 3 کیلے کھا لیے جائیں تو انسان کی ہڈیاں مضبوط ہونے لگتی ہیں اور جسم میں
طاقت بڑھ جاتی ہے اور اس سے بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جاتا ہے۔ انڈا اور کچا دودھ پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے اور اس سے اندرونی زخم بھی دور ہو جاتے ہیں۔ پریشان کبھی نہ ہوا کرو، جب تمہارا دل گھبرائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کرو۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ ٹانگوں میں اگر طاقت چاہتے ہو تو ایک دانہ انجیر کا اور عجوہ کھجور دودھ میں ڈال کر نہار منہ پیا کرو۔ اس سے آپ کی ٹانگیں مضبوط ہو جائیں گی اور ٹانگوں میں کبھی بھی درد نہیں ہوگا۔ پیاری ناظرین، 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ نمبر 1 مالٹا اور نمبر 2 لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے، چہرے پر کبھی جھریاں نہیں آتی۔ اگر آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے تو آپ رات سونے سے پہلے مسواک کر کے سویا کریں اور صبح اٹھ کے بغیر کچھ کھائے سورۃ یونس روزانہ 1 بار پڑھیں اور پھر پانی پر پھونک مار کر پانی پی لیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی اور اس سے بی پی کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ نظر کمزور ہو تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو، الٹا ہو کر مت سوئیں ورنہ دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دودھ کے ساتھ بادام کھا لو، آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی اور اس سے نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ جس گھر میں کچی روٹیاں پکتی ہیں وہاں سے برکت اڑ جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ فالسے کا شربت پینے سے مثانے میں کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں اس کا استعمال لازمی کیا کرو۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیشاب کے دوران جلن ہو تو 1 گلاس پانی کا پی لو۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ کمزور ہیں تو آپ ناریل کا تیل لگایا کریں، آپ کے بال گھنے ہو جائیں گے اور بالوں سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ جہاں بچوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ صبح نہار منہ اٹھ کر دہی کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے عورتوں میں لیکوریا کا مرض ہو جاتا ہے۔ بے وقت کھانا کھانے سے جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اس سے وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ جب بھوک لگے تبھی کھانا کھاؤ، بھوک کے بنا کھانا نہ کھاؤ۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام ٹھیک ہو جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد کیلا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور معدے کو تقویت ملتی ہے۔ جو لوگ صبح نہار منہ اٹھ کر دہی کھاتے ہیں وہ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ مصری کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ ہیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لو۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے پیشاب کا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں میں درد ہوتا ہے، رات کو چائے پینے سے پیشاب میں انفیکشن ہو جائے گا اور اس سے جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں۔ رات کو 1 گلاس پانی میں 21 کشمش اور 2 عدد انجیر، 8 عدد بادام رات بھر پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ صبح کو نہار منہ آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ طاقت ایسی بڑھ جائے گی، کبھی جسم میں کمزوری نہیں۔ جو لوگ کمزور ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ نایاب ہے۔ اگر 1 کپ دودھ پی لیں تو پٹھوں کو طاقت مل جائے گی۔ دماغ کی کمزوری اور اعصاب کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ سخت داغوں میں سفیدے کے پتے رگڑو،
داغ ختم ہو جائیں گے۔ چہرے کی جلد کا مسئلہ ہو، چہرے پر چمک لانے کے لیے گرم پانی پیا کریں۔ نیم کا رس پینے سے پھوڑے پھنسیاں نکلنا بند ہو جاتے ہیں۔